مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ایک عظیم بندے کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں لب کشائی کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ اس ضمن میں صاحب سجادہ کا مشکور ہوں اور تمامی سادات علماء کرام اور آپ تمامی حضرات کا بھی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، بالخصوص میرے علماء کرام سے گزارش ہوگی، ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا انداز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ پھر شاعر اسلام، ظاہر شاعروں کی بات ہی الگ ہوتی ہے، فصاحت، بلاغت، پھر ائمہ، علماء، ان حضرات کے سامنے لب کشائی میرے لیے زیب نہیں دیتا، اس لیے میں یہ گزارش بالخصوص علماء کرام سے کروں گا کہ میری بول چال میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو درگزر کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اہل زبان نہیں ہوں، میری زبان اردو نہیں ہے، پھر بھی کوشش ہے کہ اردو زبان میں کچھ عام فہم انداز میں ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے کر دی جائیں۔ معزز سامعین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرا بھی دل کیا کہ میں بھی کچھ اشعار پیش کروں، لیکن میں اس طرح کا ثنا خوانوں میں سے نہیں ہوں۔ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں میں قبول فرما لے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کے سامنے اس کے کچھ اشعار پیش کروں گا، ضرور آپ تمامی حضرات کو یاد ہوگا، ہو سکے تو ساتھ بھی دیجیے گا، پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کی جائے گی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسا پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا الانبیاء احیاء، یعنی انبیاء کرام حیات ہیں، لیکن آج کا نجدی کہتا ہے نبی مردہ ہے۔ جملوں پر غور کرے، حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حضور کی حدیث کے خلاف ہی اپنا موقف بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء مردے ہیں،
لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء، لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہی قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی احادیثوں کو رکھ کر ہی یوں فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپا جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں صرف آپ کو 5 یا 6 جگہوں پہ ملے گی۔ واللہ یعطی انما انا قاسم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ دیتا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ لیکن نجدیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے، میں تو خالی بانٹنے والا ہوں، I am just a distributor۔ یہ نہیں ہے ترجمہ، حسر انما انا، اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو 4 ائمہ میں سے ایک امام، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک کتاب میں، اور اسی طرح شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الانصاف میں تحریر فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور پوچھا کہ حضرت، کسی کو اگر 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو کیا وہ حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا لا، 1 لاکھ جس کو حدیثیں یاد ہوں وہ بھی مسائل حدیث سے ڈیرائیو نہیں کر سکتا، استنباط نہیں کر سکتا، لیکن آج کا غیر مقلد 10-15 حدیثیں یاد کر کے حدیث سے مسائل بتانے لگے ہیں۔ پھر امام احمد ابن حنبل سے سوال ہوا کہ حضور، کسی کو 2 لاکھ حدیثیں یاد ہوں؟ تب بھی فرمایا لا۔ پھر سوال 4 لاکھ تک پہنچا، فرمایا لا، اب بھی وہ استنباط نہیں کر سکتا۔ جب سوال پہنچا کہ حضور اگر کسی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو، تب بھی ہاں نہیں فرمایا، ارجو فرمایا، امید ہے کہ وہ مسائل استنباط کر سکے۔ کون؟ جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو، اس پر امید رکھی گئی ہے، کنفرم سے نہیں بتایا گیا، لیکن آج کا غیر مقلد 10, 15, 20 حدیثوں کو رٹ کر یہ مسائل بتانے لگے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کو قریب 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، انہوں نے یہ حدیث نقل کی، واللہ یعطی انما انا خازن۔ بخاری شریف میں کیا ہے؟ انما انا قاسم، اور مسند امام احمد ابن حنبل میں انما انا خازن، بے شک اللہ دیتا ہے، میں ہی خزانچی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہی خزانچی ہوں۔ دوسری روایت میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اس پر کافی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یوں فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش 2 مرتبہ قسم بھی کھائی ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو فوراً شرک کے فتوے آ گئے، جبکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اور حضور نے یوں بھی تو فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے ایک خزانے کی ایک چابی نہیں، علماء موجود ہے، مفاتیح چابیاں، خزائن خزانے، جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی جتنی بھی چابیاں ہیں سب کے سب میرے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، تو حدیث کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور اس کو اور آسان لفظوں میں سرکار مفتی اعظم ہند سیدی مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا؟ بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا؟ جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے۔ اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اس پر بھی شرک کے فتوے آئے، تو ہم ان نجدیوں کو انہی کی کتاب سے حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ ابن تیمیہ جس کو امام الوہابیہ کہا جاتا ہے، اور یہ میں خاص کر اس جلسے میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی سنی مسلمان آتنکواد ہرگز نہیں ہے، اور جو آتنکواد ہے وہ وہابی ضرور ہوگا۔ اب جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں، آئیسس کو دیکھ لیجئے وہابیوں کا ہے، بردرہڈ کو دیکھ لیجئے وہابیوں کا ہے، تو جماعت اسلامی غیر مقلد وہابی یہی لوگ آتنکواد ہے۔ سنی ہرگز آتنکواد نہیں، تبھی تو آج مسلمان ہندو بھی غریب نواز کے دربار پہ حاضری دیتا ہے، حاجی علی کے دربار پہ حاضری دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آتنکوادیت کو نہیں پھیلائے بلکہ پیس پروموٹرز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم الجوزیہ، اس کی ایک کتاب ہے زاد المعاد۔ اس وقت کتاب میرے موبائل میں موجود ہے، اسکرین شاٹ، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے زاد المعاد، آتھر ہے ابن القیم الجوزیہ جو ابن تیمیہ کا سٹوڈنٹ ہے۔ زاد المعاد میں فضائل جمعہ پر ایک باب ہے، اس میں درود پاک کا ایک چیپٹر ہے، اور اسی چیپٹر میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو دنیا میں اور آخرت میں، صرف دنیا کا تذکرہ نہیں، دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے حضور کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے وہابیو، تمہارے امام کی کتاب ہے، ابن القیم جوزیہ تمہارا امام ہے، اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے، کم سے کم اپنے امام کی بات مان لو اور تسلیم کر لو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے۔ اب ابن قیم جوزیہ نے کیا کہا؟ دنیا میں اور آخرت میں، اسی کو تو کونین کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کہاں؟ کونین میں، دنیا میں اور آخرت میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتا چلا؟ ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صحت، تندرستی، بلکہ ایمان، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ تو سب کو یہ ملا حضور کا صدقہ، اور الحمدللہ سنی مسلمان حضور کا کھا کر حضور کا گیت بھی تو گاتے ہیں۔ اور تم لوگ اے نجدیوں کھاتے حضور کا ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں کو پسند فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی سے محبت کریں، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کا فیضان ہے کہ جو بھی بات بولتے ہیں دلیل کے ساتھ بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ میں نے صرف دعویٰ کر دیا کہ آپ کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کے لیے، اس پر قرآن کریم کی آیت شاہد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو سیدنا جبریل امین کو ندا دیتا ہے، فرماتا ہے اے جبریل I love so and so، میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور اللہ کے حکم سے جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث پاک کے اگلے جملے اس طرح کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے کو اللہ نے محبوب رکھا، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور حدیث کے اگلے جملے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک، کیا کہنے۔ سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کتنے سال ہو گئے؟ امام اعظم کو قریب 1300 سال ہو گئے، امام مالک کو قریب 1250 سال، امام شافعی کو قریب 1200 سال، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کو، اور سیدنا سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو قریب 900 سال، خواجہ غریب نواز کو 811 سال۔ کیا پتہ چلا؟ سینکڑوں سال گزر چکے، آج بھی 11ویں اور چھٹی کرنے والے موجود ہیں، واہ واہ، آج بھی ائمہ کرام کی تقلید کرنے والے موجود ہیں، مطلب کروڑوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، تو ہمارا غوث اعظم سے محبت کرنا، غریب نواز سے محبت کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا، اور حضرت سیدنا نور الحسین سے محبت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے تو ہم خوش نصیب ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے مبارکبادی پیش کیجیے۔ تو اب ہمیں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، کس اعتبار سے؟ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں تو نے ڈال دی ہے، اور جو وہابی دیوبندی نجدی ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ جن کو محبوب رکھتا ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے۔ یہ الٹا ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ their hearts are not selected to love who are loved by Allah۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو سلیکٹ فرما لیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو اولیاء سے دور کرنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، مطلب آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت حدیث کی روشنی میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور امام سیوطی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً 75 مرتبہ 75 ٹائمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار کیا۔ امام جلال الدین سیوطی جن کو اعلیٰ حضرت نے خاتم الحفاظ اور بڑے بڑے القاب سے یاد فرمایا، تقریباً 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا بیداری کے عالم میں دیدار فرمایا۔
ان کی کتاب الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ اب کیا پتہ چلا قرآن کی روشنی میں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کو یاد کرو۔ تو نبیوں کو یاد کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، جب اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا، یعنی کار ثواب عبادت ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ نے فرمایا میرے نبی اسماعیل کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کیا پتا چلا نبیوں کو یاد کرنا یہ عبادت ہے۔ محترم، جب انبیاء کرام کو یاد کرنے کا حکم قرآن کریم میں اور ان کی یاد سے ہمیں ثواب ملتا ہے تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بخاری، علماء اہل سنت، عرس مبارک۔ اب اسی حدیث کے اگلے جملے، ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کمپنسیشن فار دا سنس۔ ذکر الصالحین کفارہ، مجھے بتائیے گناہ کا کفارہ کب بنے گا؟ رحمت ہوگی تبھی نا۔ تو آج کی اس گیدرنگ میں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک تو ان کی محبت ڈال دی، یہ اللہ کا کرم، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اللہ اپنے رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی مجلس سے دور کرنا ان وہابیوں کا جو کام ہے، یہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں دور کرتے ہیں، رحمت سے دور کرنے کی کوشش، جو بات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا وہابیوں سے دور رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان میں سے اللہ کے اولیاء بھی ہے، اور ان اولیاء سے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک آپ کو قرآن کریم کی تقریباً تمام تفاسیر میں مل جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کی بلاؤں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ یہ نص قرآن ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ناس کا ذکر ہے، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کیا پتا چلا کہ اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی